لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اپنی آیات بیان کی ہیں، اپنی نشانیاں بیان کی. یہ نشانیاں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا آسان ہو جائے. اس لیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو بیان کیا ہے اور ان پر غور و فکر کی دعوت دی. یہاں سورہ یاسین کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نشانی کا ذکر فرمایا ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا ہے. سمندر کے اوپر جو کشتیاں چلتی ہیں وہ کشتیاں ہی نہیں بلکہ ایک بڑا بازار ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے ایئرپورٹ ہوتے ہیں. ایک ساتھ کئی ہوائی جہاز اس کشتی پر بیٹھتے ہیں، سامان ادھر سے ادھر لیتے ہیں، ہزاروں لوگ ان پر سوار ہوتے ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور خشکی میں بھی ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کیے ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو پانی میں غرق کر دیں، ڈبو دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈوبنے سے بچاتا ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو سمندر میں ڈبو دے. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر اللہ چاہے تو ان کو غرق کر دے، ڈبو دے، تو نہ ان کو کوئی سمندر سے نکالنے والا ہے اور نہ ان کو اس پکڑ سے وہاں کوئی چھڑانے والا ہے. یہ بڑی بڑی جو کشتیاں ہیں جن پر انسان سوار ہوتے ہیں، یہ جانور، بڑے بڑے جانور جو انسان سے کئی گنا بڑے ہیں. مثلا ہاتھی کو دیکھیں، ہاتھی کے سامنے انسان بہت چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن وہ ہاتھی انسان کے کنٹرول میں ہے. اونٹ اتنا لمبا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا بچہ اس کی رسی پکڑ کر جہاں چاہے اس کو لے جاتا ہے. اگر اونٹ چاہے تو اس کے سامنے ایک بچہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ اتنی بڑی بڑی بھاری بھرکم چیزیں انسان کے قبضے میں کس نے دی؟ اس میں انسان کی اپنی نہ کوئی طاقت ہے، نہ انسان کا اپنا کوئی کرشمہ ہے کہ وہ سمندر میں ڈوبنے سے بھی بچ رہا ہے اور خشکی میں بڑے بڑے جانور بھی اس کے قابو میں ہیں. تو اس میں انسان کی اپنی نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی کرشمہ ہے. الا رحمۃ منا، یہ صرف ہماری رحمت ہے کہ ایک بڑے سے بڑا جانور ایک چھوٹے بچے کے قبضے میں، اس کے کنٹرول میں کیسے چل رہا ہے. اتنے بھاری بھرکم ہوائی جہاز ہواؤں میں اور سمندروں میں ایک چھوٹا سا انسان، 6 فٹ کا انسان اس کو چلا رہا ہے اور اس پر کنٹرول کر رہا ہے. ایک 6 فٹ کے انسان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اتنے بھاری بھرکم اس
ہوائی جہاز کو بحری بیڑے پر کنٹرول کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا رحمۃ منا، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو انسان کے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ ومتاعا الی حین، اور ایک مقررہ وقت تک ہم نے انسان کے قبضے میں یہ چیزیں دی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جب ان مشرکین سے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بحری بیڑے کی مثال بیان کی، بڑے بڑے جانوروں کی مثال بیان کی، اور وہ ان پر غور نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں، اتنی سہولتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، تم ڈرو اللہ سے جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے سامنے یعنی زمین ہے، تمہارے اوپر آسمان ہے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اسی زمین میں تم کو دھنسا دے، اگر اللہ چاہے تو آسمان کو تمہارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ چاہے تو تمہارے سامنے عذاب لائے، اور اللہ چاہے تو آخرت میں تمہیں عذاب دے دے۔ تو جب ان سے ان ناشکروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سے ڈرو اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے ڈرو، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، وہ ایسے ناشکر ہیں کہ جب بھی ان پر اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تاکہ عبرت حاصل کریں، اللہ سے ڈریں، ہدایت کا راستہ اختیار کریں، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب بھی ایسی آیاتیں، ایسے مضامین ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، جیسے لگتا ہے انہوں نے سب کچھ سن رکھا ہے، وہ بے نیاز ہو کر اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان غریبوں، یتیموں پر، بے سہارا لوگوں پر خرچ کرو، اللہ نے تم کو دولت دی ہے، ان پر خرچ کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ کفار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم خواہ ان غریبوں پر خرچ کرتے ہو، اگر اللہ نے ان کو کھلانا چاہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو فقیر و محتاج نہ بنا دیتا، اللہ ہی نے ان کو محروم کر رکھا ہے تو ہم کیوں ان پر خرچ کریں۔ أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان لوگوں پر خرچ کریں، ان لوگوں کو ہم دیں جن کو اللہ نے محروم کرنا چاہے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم خامخواہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، کہ جن کو اللہ نے محروم کرنا چاہے ان پر تم خرچ کرتے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور بار بار کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو قیامت کا، ان کنتم صادقین، اگر وہ وعدہ آنے والا ہے، سچا ہے تو وہ ہمیں لا کر دکھاؤ۔ تو یہ ان مشرکین کی ذہانت، ان کفار کی ذہانت تھی کہ وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام قائم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں چرند